الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اسلام کی بنیادی حدیثوں میں سے ایک یہ حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصف اسلام اس حدیث میں ہے. اسلام کا آدھا حصہ جو ہے اس حدیث کے اندر ہے. اگر ہم اس حدیث پر غور کریں، اس حدیث کی اہم نکات کو دیکھیں تو یقیناً ظاہر معلوم ہوتے کہ یہ اسلام کا آدھا حصہ اس حدیث میں ذکر ہے. اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک ظاہری اعمال اور دوسرا باطنی اعمال. ظاہری اعمال تو عبادات جیسی طاعت معلوم ہے، لیکن باطنی اعمال وہ کیا ہے؟ نیت ہے. اس حدیث میں جو ذکر ہے وہ نیت کا ذکر ہے کہ انما الاعمال، یقیناً تمام اعمالوں کا دار مدار بالنیات، نیت پر ہے. بعض احادیث میں نیات آئے ہوئے، بعض احادیث میں نیت آیا ہوئے، جو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی عبادت ہو تو نیت پر ہے، کوئی بھی عبادت کرے نیت پر کرے. یہ حدیث اس وقت بیان کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جو ہے ام قیس کے رشتے کے بارے میں ہے. ایک آدمی ام قیس سے یعنی محبت کیا اس کے رشتہ کے لیے. اس نے کہا میں شادی کروں گا آپ سے. تو اس نے کہا جب شادی کرو گے تو ہجرت کرنے پڑے گا آپ کو، وہاں سے ہجرت کر کے مدینے آ جاؤ، تو یہاں پہ پھر مجھ سے شادی کر لو. تو اس نے نیت کیا تھا ہجرت کا یا اس سے شادی کرنے کا. تو اس نے جب ہجرت کیا، صرف شادی کے لیے ہجرت کیا تھا، نکاح کے لیے کیا تھا، تو اس کو اجر ثواب نہیں ملے گا ہجرت کا، بلکہ اس کو صرف اسی عورت کی طرف جو اس نے ہجرت کیا تھا اسی نکاح کی وجہ سے کیا تھا، اس کو اجر ثواب نہیں ملے گا. حالانکہ ہجرت اتنا عظیم عمل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبل. جو آدمی ہجرت کرے گا تو سارے گناہوں کو مٹا دے گا جو پہلے اس نے کیا تھا. طفیل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں ایک اور اپنے دوست کے ساتھ جو ہے ہجرت کیا مدینے کی طرف، تو دوست مریض ہو گیا تو برداشت نہ کر سکا، خودکشی کی، اپنے انگلی کے ساتھ خودکشی کی، اپنے آپ کو مار دیا. تو کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ خوشی یا اچھا حالت میں گزر رہا ہے، لیکن دو انگلی جو ہے ان کی چھپی ہوئے ہیں. جو اس نے انگلی کے ساتھ اپنے آپ کو خودکشی کر کے قتل کیا اور انگلی کاٹ دی تھی انگلی کا. تو میں نے پوچھا اپنی انگلی کا کیا ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دی سارے لیکن باقی سب جسم بخش دیا، لیکن یہ دو انگلی بخش نہیں دیا. یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سنایا، تو رسول اکرم نے دعا کیا ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ ان کی انگلی کو بھی بخش دے دو. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا خودکشی کتنا جرم ہے، مگر ہجرت عظیم عمل ہے کہ رب نے اس ہجرت کی وجہ سے معاف کیا اس کے جرم کو. اس نے اسلام کے لیے، اللہ کے لیے ہجرت کیا تھا. اگر نیت نہ ہو ہجرت کا تو اس عظیم عمل کو برباد کر دیتے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا عمل لمن لا نیت لہ، عمل نہیں ہے اس کا جس کا نیت نہ ہو. تو جس کا نیت نہ ہو تو بڑے سے بڑے عمل جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تمہیں جو حکم کیا جاتے ہیں صرف ایک اللہ کو عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، اخلاص اور نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے. نیت جو ہے یہ ارادت القلب کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے. اب اس میں ظاہری نیت کرنا زبان سے یہ بدعت ہے، اور یہ جو ہے کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، ائمہ کرام سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ایک نامشروع عمل ہے
یہ غیر شعوری طور پر جو ہے یہ بعد میں ایجاد ہوا ہے۔ اب نیت کی 2-3 بڑے فائدے ہیں۔ کچھ لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں، اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کے فائدہ کیا ہے کہ یہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے گمراہی ہے، اور بدعت سے جو ہے شیطان خوش ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں دل کے ارادے کا نام ہے، جب دل سے انسان نیت کرتے تو اس کی 3 فائدے ہیں۔ ایک یہ ہے تمیز العبادہ عن العبادہ، عبادت کو عبادت سے جو ہے تمیز کی جاتے ہیں۔ جیسے آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا یہ نیت ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا عصر کی نماز، تمیز العبادہ عن العبادہ۔ دوسرا یہ ہے عبادت کو تمیز کرتے ہیں عادت سے، آدمی عبادت کر رہے یا عادت، تو اس لیے انسان جب عبادت کرے گا تمیز العبادہ عن العادہ، کیا مطلب؟ آپ غسل کر رہے، آپ ایک غسل کر رہے، ایک عام غسل، ایک غسل جنابت ہے، ایک عام غسل ہے، تو کیا ہے آپ کا یہ نیت ہے، یہ ارادہ ہے، آپ غسل جنابت کو باقی عام غسل سے فرق کر رہے، یہ کیا ہے؟ عبادت اور عادت میں کیا ہے؟ تمیز کر رہے آپ۔ اور تیسرا تمیز المعبود عن المعبود، معبود کو معبود سے تمیز کر رہے ہیں، یعنی اپنے رب کی خالص رضا کے لیے آپ عبادت کر رہے ہیں باقی سارے چیزوں کو چھوڑ کے۔ تو جب انسان یہ نیت کرے، دل سے نیت کرے کہ میں یہ عبادت صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو یقیناً اللہ بھی راضی ہوگا اور آپ کا وہ نیت و ارادہ و عمل بھی قبول ہوگا۔ تو نماز سے پہلے آپ کو نیت کر کے آئے ہوئے، آپ کسی بھی نماز کے لیے آتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ نیت کر کے آتے ہیں نا۔ نیت کس کرتے ہیں کہ میں آج کدھر جا رہا ہوں؟ مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ وضو کر رہے ہیں، آپ کا نیت کیا ہے؟ میرا نیت یہ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ کی نیت میں ہے ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے۔ اب بلا وجہ جو ثابت نہیں ہے کہ زبان سے انسان کیا کر رہے ہیں، نماز سے پہلے وہ اپنے زبان میں نیت کرنا شروع کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول جب نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں، کبر ثم رفع یدیہ حذو منکبیہ۔ جب نماز شروع کرتے آپ نیت نہیں کرتے بلکہ دل سے ادا کرتے اور تکبیر کہتے اللہ اکبر۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق اسوہ حسنہ بنائیں تو یقیناً ہمارے ہر اعمال اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ لیکن جب ہمارے کردار، ہمارے اعمال جو اللہ کے رسول کے احکامات اور فرامین کے مطابق نہ ہو، اس میں اپنی طرف سے ملاوٹ ہو، تو یقیناً اس عمل کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے عزیز بھائیو۔ تو اس لیے زبان سے نیت کرنا یہ ثابت نہیں ہے اور بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔